یار بہت سی بوڑھ لڑکیوں کے ہم نے مزے لیے ہیں مگر کبھی کسی برقعے والی کا نہیں لیا۔ کیا خیال ہے کسی برقعے والی کو پٹا کر اپنی رات رنگین بنا لیں؟ پیچھے بیٹھے لڑکے کی بات پر اس کی نیلی آنکھوں کے آگے زہرا بتول کا پردے کے حالے میں چھپا سراپا آیا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھسی۔ یار تمہاری بات سن کر میری منہ میں پانی آ رہا ہے۔ دوسری آواز پر شدید غصے سے زیرون راجپوت کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی، پیشانی پر نس ابھرنے کی صورت لکیر نظر آنے لگی۔ ارے یار وہ دیکھو ہمارا شکار خود چل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تیسری آواز پر زیرون نے اپنی سرخ نیلی آنکھوں کو ان کی جانب کیا جو سامنے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے سامنے کیفیٹیریا کے اندر داخل ہوتی مکمل پردے میں خود کو چھپائی لڑکی پر مرکوز تھی۔ زیرون راجپوت کی نظریں جب کیفیٹیریا کے دروازے سے اندر داخل ہوتی لڑکی پر پڑی تو اس کا چہرہ انگار برسانے لگا۔ سامنے زہرا بتول پردے میں خود کو چھپائے کیفیٹیریا کے اندر داخل ہو کر نظریں نیچے جھکائے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ زیرون راجپوت نے اپنی سرخ آنکھوں کو ان لڑکوں کی جانب کیا تو انہیں زہرا بتول کے پاک وجود کی جانب ہوس بھری نظروں سے دیکھتے پا کر وہ اپنا آپ کھو بیٹھا۔ غصے سے اپنے مضبوط ہاتھ ابھری ہوئی نسوں پر پھیرتے ہوئے اپنے قدم اس نے زہرا بتول کی جانب بڑھائے۔ زہرا بتول جو ارد گرد سے بے خبر کافی پی رہی تھی، اس کی نظر اچانک سے اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس وقت زیرون راجپوت کی نیلے آنکھوں میں غصہ، پاگل پن، جنون سوار تھا۔ حجاباً ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ زہرا بتول اس کے حکم بھرے لہجے پر جل بھن گئی۔ کیوں نکل جاؤں؟ کیا یہ جگہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے جو تم یہاں سے مجھے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ وہ نقاب کے اوپر سے جھانکتی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے چبا چبا کر بولی۔ تم آرام سے نہیں مان سکتی کیا حجاباً؟ جب دیکھو مجھے زبردستی پر اکساتی ہو۔ زیرون راجپوت اس کی بات پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ غصے میں ہوں، بنا لڑے یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ ورنہ تم بھی میرے قہر کی زد میں آ جاؤ گی، اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے وارننگ دیتے لہجے میں بولا۔ زہرا بتول اس کی وارننگ کرتی نگاہوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو سہم گئی مگر پھر اس کا حکم بھرا لہجہ یاد آتے ہی وہ غصے سے لال ہو کر اسے چپتی نظروں سے گھورنے لگی۔ یہ تم مجھ پر ہمیشہ حکم کیوں چلاتے ہو؟ ہاں؟ تیکھے چتونوں سے اسے گھورتی۔ میں تمہارے کوئی غدرخرید ملازمہ نہیں ہوں جو تم مجھ پر اس طرح حکم چلا رہے ہو۔ میں بھی تمہاری طرح اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ غصے سے اپنی سفید مخروطی پتلی خوبصورت انگلی اٹھا کر اسے اسی طرح غصے سے گھورتی۔ تم جیسے بدماش، اوباش، ضدی، گھمنڈی اور پاگل سرپھرے اسٹوڈنٹ سے میں اچھی طرح سے نمٹنا جانتی ہوں۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ نفرت سے اس سرپھرے کی آنکھوں میں دیکھتی مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پر تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دینا، میں بنا ڈرے تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گی لیکن اپنی آواز کبھی نہیں دباؤں گی۔ وہ کب سے تیز گام کی طرح بولتی جا رہی تھی، اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ زیرون راجپوت اس کی باتوں سے بیزاری سے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا کر پیچھے پلٹا تو سامنے ان لڑکوں پر نظر پڑتے ہی وہ غصے سے باولا ہو گیا۔ وہ تینوں لڑکے زہرا بتول کی جانب اپنی ہوس زدہ نظریں گاڑے ہوئے اسے مستقل گھور رہے تھے۔ ان تینوں اوباشوں کی ہوس زدہ نظریں اس پاک لڑکی پر مرکوز دیکھ کر زیرون راجپوت غصے سے اپنی آنکھیں بند کرتا اپنی مٹھیاں شدت سے کھینچنے لگا۔ اسٹاپ! چپ کر جاؤ ورنہ میں یہیں سب کی موجودگی میں تمہیں بے نقاب کر کے تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ زہرا بتول شاہ! وہ غصے سے پیچھے پلٹ کر سرد لہجے میں کہتا زہرا بتول کے وجود کو لرزنے کے زلزلے کے جھٹکوں کی طرح جھٹکے دیتے ہوئے واپس پیچھے مڑا اور اپنی سرخ نیلی آنکھوں سے ان تینوں اوباشوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان تینوں کی نظریں جب اس جنونی سرپھرے عاشق پر پڑی تو وہ تینوں اوباش لڑکے لرز کر رہ گئے جبکہ زیرون راجپوت نفرت سے انہیں شدید غصے سے گھورتا سامنے سے آتے ویٹر کے ہاتھ سے کافی کی بھاپ اڑاتے 2 مگ لے کر ان کی جانب بڑھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ کچھ دیر پہلے؟ بتاؤ مجھے، منہ کھولو باسٹر! ڈر کیوں رہے ہو؟ اب بولو کیا بکواس کر رہے تھے تم تینوں خبیثوں؟ کافی کا مگ اپنے پیچھے آ رہے ارسلان کو پکڑاتے ہوئے برقعے والی کے ساتھ مزہ کرنا ہے تم تینوں ہڈ حراموں کو؟ بہت شوق ہے چڑھ رہا ہے نا تم تینوں کو کسی پاک انچھوئی لڑکی سے مزے کرنے کا جس نے زہرا بتول کو دیکھ کر شکار کہا تھا۔ زیرون راجپوت نے اسے ٹیبل پر پھینک کر اس کی گریبان کو زور سے جکڑ کر پے در پہ اس کے چہرے پر مکے برساتے ہوئے کہا، بھوت سوار ہے نا تم تینوں کے اوپر کسی پاک لڑکی کی عزت نیلام کرنے کا؟ میں نکالتا ہوں اس بھوت کو، میں کراتا ہوں تم تینوں کو مزے۔
وہ اس لڑکے کی گردن کو شدت سے دبوچ کر وہ پیچھے پلٹ کر ارسلان کے ہاتھ سے ایک مگ لے کر اس لڑکے کی آنکھ میں بھاپ اڑاتی کافی انڈیلنے لگا۔ پورے کیفیٹیریا میں اس لڑکے کی چیخ بلند ہو گئی۔ بھاپ اڑاتی گرم کافی آنکھوں کے اندر انڈیلنے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ آنکھیں کافی کی گرم بھاپ کی وجہ سے سوج کر اور گال پر جلنے کی وجہ سے سیاہ نشان بن گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکا بدصورت نظر آ رہا تھا۔ تمہاری خبیث کمینے رال ٹپک رہی تھی نا میری حجابن کو دیکھ کے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ڈیم اٹ۔ دماغ میں یکدم سے اس لڑکے کے زہرا بطول کے لیے کہے گئے شکار لفظ گھومنے لگا تو وہ جنون میں مبتلا ہو کر سامنے ٹیبل پر رکھے کانٹے کو اس نے اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ میں اسے منہ سے دبوچ کر اس نے اس کا منہ کھول کر کانٹا اس کی زبان میں گھسا دیا۔ اس پر اپنی ہوس بھری نظریں ڈال کر اسے شکار کہہ کر، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کی باڈی کے ہر پارٹ پر اتنا وار کروں گا کہ کسی اور دشمن کے لیے تمہارے وجود پر چھید کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچے گا۔ اس بے جان لڑکے کو چھوڑ کر اب وہ دوسرے کی طرف بڑھا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ وہ تینوں لڑکے پیچھے کی طرف قدم لے جاتے ہوئے خوف سے بولتے ہوئے آخر میں رونے لگے۔ زہرا بطول سے جنونی انداز میں جنگلی جانوروں کی طرح ان لڑکوں کو مارتے ہوئے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں ڈر کے باعث سختی سے میچ گئیں۔ تم لوگوں کو چھوڑ دوں میں؟ ہاں بولو کس وجہ سے تم لوگوں کو چھوڑ دوں؟ زیرون راجپوت خونخوار تیور سے انہیں گھورتا۔ تم یہاں آنا ذرا اور مجھے ایک وجہ بتانا ذرا، صرف ایک وجہ، کس وجہ سے میں تم اوباشوں کو چھوڑ دوں؟ اگر تم نے وہ وجہ مجھے بتا دیا تو میں تم اوباشوں کو یہاں سے بنا ادھمرا کیے جانے دوں گا۔ ایک لڑکے کو غصے و نفرت سے اس کی طرف بلاتے ہوئے کہا، ورنہ تم لوگوں کی حرکت سے میرا تو دل اس وقت چاہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایسی سزا ہوں جس کی وجہ سے تم نہ مردوں میں شمار کیے جاؤ نہ ہی زندوں میں۔ نفرت سے مٹھیاں کھنچتا تم لوگوں کی غلیظ نظروں نے اس نیک معصوم لڑکی کو چھوا ہے جو اب یہاں اس پتھر دل میں شان سے بس چکی ہے۔ آگ برساتی نیلی آنکھیں ان تینوں لڑکوں پہ گاڑتے وہ اپنے چوڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکی آواز میں بولا جو صرف ان تینوں نے سنا، ہمیں معاف کر دو زینون راجپوت، ہمیں سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بندی ہے۔ ان لوگوں کے لیڈر نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، اگر ہمیں پتا ہوتا ہم آنکھ اٹھا کر بھی تمہاری بندی کو نہیں دیکھتے۔ پلیز زینون راجپوت ہمیں بخش دو، ہم سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے۔ اپنے دوست کی حالت دیکھ کر لیڈر کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح سے زینون راجپوت سے معافی مانگ کر یہاں سے بھاگنے کے لیے پڑتول رہا تھا۔ ڈونٹ، میرا نام اس کے ساتھ مت ملاؤ، وہ ایک شریف اور نیک پردہ دار لڑکی ہے، میں نہیں چاہتا اس کے نام کے ساتھ کسی غیر مرد کا نام جڑ جائے۔ غضبناک نظروں سے اسے گھورتا، چاہے وہ نام میرا یعنی زینون راجپوت کا ہی کیوں نہ ہو، میرے نام کی وجہ سے اس کے پاک دامن میں کیچڑ اچھلے یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ نیلی آنکھیں جنون کے باعث سیاہ و سرخ رنگ میں بدل چکی تھیں، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان لے لوں گا، لیکن کسی کو حجامن پر کیچڑ اچھالنے نہیں دوں گا۔ وہ آگے بڑھ کر اس لیڈر کو اس کے گریبان سے سختی سے پکڑ کر اس کے کان کے پاس ہوا اور اپنی جنون کی وجہ سے سرخ و سیاہ رنگ میں تبدیل آنکھیں نیچے کر کے کرسی پر بیٹھی زہرا بطول کے پردے میں چھپا نازک سراپے پر گاڑتے ہوئے ہلکی بھاری گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ اپنے لفظ اس لڑکی کی سماعت میں ڈال کر وہ اسے پیچھے دھکیل کر نفرت سے جنونی انداز میں ان چاروں کو اپنی ٹھوکروں کی زد میں کرتا انہیں بری طرح سے مارنے لگا۔ کیفیٹیریا میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے سب کے قابل اسٹوڈنٹ کو جنونی انداز میں یونیورسٹی کے عیاش لڑکوں کو خوف سے پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زہرا بطول نے جب ان لڑکوں کی چیخیں سنی تو لرز کر اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں زینون راجپوت انہیں مارتے ہوئے کسی دیوانے کی طرح لگ رہا تھا۔ ان لڑکوں کی دھلائی کرتے ہوئے اس کی شرٹ کے اوپری 2-3 بٹن کھلنے کی وجہ سے اس کا گورا بدن، گورا بالوں سے بھرا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ مضبوط ہاتھوں کی رگیں ابھری اور پیشانی کی رگیں ابھر کر لکیر کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ اس کے اس غضبناک حلیے کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی بوڑھ لڑکیوں کے دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے شدت سے مچلنے تڑپنے لگے، لیکن ان میں وہ واحد لڑکی تھی جو اس کے اس حلیے پر اپنی پاکیزہ نظریں جھکا گئی تھی۔ سجل ساحر کے جنون پاگل پن کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے خود کو اپنے روم میں بند کر چکی تھی۔ اس وقت زینون ساحر اور اسے چھوڑ کر سب گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے ڈنر کر رہے تھے۔ بیٹا صحیح سے کھانا کھاؤ، پاکیزہ نے جو اس کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا تھا اور جس کی غیر حاضری پر بے دلی سے کہہ رہی تھی۔ دادا اس کی حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے اسے بولے، دادا جان میرا دل نہیں چاہ رہا، پاکیزہ نے معصومیت سے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں بیٹا، آپ کا دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ دادا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو دادا جان، زینون
ویر اور ساحر ویر یہاں ہمارے ساتھ ڈنر کے وقت موجود نہیں ہوتے ہیں، اور دوسرا سجل کے بغیر کچھ بھی کھانے کو آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کی بات پر اظہر راجپوت جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اپنی نظریں اوپر اٹھا کر اس کی دائیں جانب رکھی خالی کرسی کی جانب دیکھا جس پر ہمیشہ سجل بیٹھتی تھی، حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی غیر حاضری اب نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ وہ کھانے کے وقت ہمیشہ سے نظریں صرف ٹیبل پر رکھتا تھا۔ آج اس دشمن جاں کی غیر موجودگی پر وہ دل میں چبھن محسوس کرنے لگا۔ بیٹا وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور سجل بیٹی اب سے اپنے روم میں کھانا کھایا کرے گی۔ حاجرہ بیگم نے اس کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ کیوں چچی؟ سجل کیوں اپنے روم میں کھانا کھائے گی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ وہ اس لیے بیٹا کیونکہ یہاں تمہارے اصحاب ویر موجود ہیں، تو ان کے لیے اب وہ روم میں کھانا کھایا کرے گی، اور اس کی موجودگی میں وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلے گی۔ پھپھو نے اپنے بیٹی کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس لومڑ کی موجودگی میں سجل کیوں اپنے روم سے باہر نہیں نکلے گی پھپھی جانی؟ وہ سخت نظروں سے اظہر راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ بیٹا شادی نزدیک ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک ایسا رسم ہے جس میں اگر دولہا نے دلہن کو غلطی سے شادی سے پہلے دیکھ لیا تو وہ ساری زندگی اپنے دلہن کے حصے کا کام بنا پیشانی پر شکن ڈالے کرے گا، مطلب جھاڑو پوچھا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا وغیرہ۔ پھپھو نے پاکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، ہمارے خاندان کا تو یہ کمال کا رسم ہے، قسم پھپھو جان، وہ شرارت سے چہکتی ہوئی بولی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں لومڑ، وہ اظہر راجپوت کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھپھو کو میرے لیے کھانا سجل کے روم میں بھیج دیں، میں بھی اب اس کے ساتھ کھانا کھایا کروں گی۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور پھپھو سے کہہ کر سجل کے روم کی جانب بڑھی۔ یار تمہیں پتہ ہے سجلی، یہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ سجل کے روم میں بنا اسے دیکھے بولتی ہوئی داخل ہوئی، لیکن اسے بیڈ پر خوف سے لرزتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اپنے سے لگاتی ہوئی بولی، پاکی وہ خود کو مار ڈالے گا، پلیز ایسا کرنے سے روک لو پلیز، سجل نے روتے ہوئے کہا۔ سجل کون خود کو مار ڈالے گا؟ یار تم کس کی بات کر رہی ہو؟ نہ سمجھی سے اسے بھیگے رخساروں کو صاف کرتی ہوئی بولی، باقی وہ ساحر، اس نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو براؤن جنونیت سے بھری آنکھیں اسے گور رہی ہیں۔ سجل وہ بھلا کیوں خود کو مارے گا؟ باقی نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ باقی وہ چاہتا ہے میں شادی سے انکار کر دوں، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ نم آنکھوں سے باقی کی جانب دیکھتی، وہ خود کو جان سے مار دے گا، پلیز باقی مجھے کچھ کرو، مجھے اظہر سے شادی کرنی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کے سرخ و سفید نازک ہاتھ اپنے سانولے ہاتھوں میں لے کر تڑپتی ہوئی، باقی میں نے اگر انکار کیا تو میرے ماں باپ کو دکھ پہنچے گا، اور وہ یہ سمجھنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اچانک سے وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، وہ بس وہ چاہتا ہے کہ میں انکار کر دوں، وہ پاگل ہو گیا ہے مجھے پانے کے لیے، مجھے لگتا ہے اسے ابھی تک شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ باقی میں اس کی پھوپھی زاد بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بلکتی ہوئی بولی، ایسے کیسے وہ پاگل انسان تم پر اپنی دھوس جما سکتا ہے؟ چلو شاباش، جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر ہم مل کر اس کی کلاس لیتے ہیں۔ وہ اسے اٹھا کر شدید غصے سے بولی۔ وہ سجل کے منہ سے ساحر کی بےہودہ حرکت سن کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی ابھی، اور اسی وقت اس بدتمیزی پر اسے سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے سجل کو تیار ہونے کے لیے وہ واش روم کی جانب بھیج کر خود اپنا روم کی جانب بڑھی۔ امشال کی آنکھیں تیز گولیوں کی آواز پر کھل گئیں تو وہاں سلطان کو نہ پا کر وہ خوف سے بستر سے نیچے اتری اور لرز رہے پاؤں کو باہر کی جانب بڑھانے لگی۔ نہیں، میرے سلطان کو چھوڑ دیں۔ باہر 8-10 لوگ سلطان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ وہ سلطان کو ان لوگوں میں گھیرے میں دیکھ کر زور سے چیخی، نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر سلطان عالم شاہ تڑپ اٹھے، امشال تم باہر مت آنا، وہیں رہنا۔ انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سلطان، میں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی۔ امشال روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، شٹ اپ، اندر چلی جاؤ۔ امشال اسے اپنی بات نہ مانتے ہوئے دیکھ کر انہیں شدید غصہ آیا۔ اسے بھیج کر کیا فائدہ؟ مارا تمہیں ٹھکانے لگانے کے بعد ہم اسے بھی ٹھکانے لگا دے گا۔ شمل خان کے سوتیلے بھائی نے نفرت سے امشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تایا جان، آپ انہیں کچھ مت کریں، چاہے بدلے میں آپ میری جان لے لیں، مگر پلیز ان کو کچھ مت کریں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ امشال روتی ہوئی اپنے سوتیلے تایا کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، ٹھا۔ وہ اس بات پر تایا جان کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تو اس نے سلطان کی ٹانگوں پر غصے سے گولی ماری۔ گولی لگنے پر سلطان کے منہ سے ایک درد بھری کڑاہ نکلی۔ نہیں، وہ ان کی ٹانگ پر تیزی سے بہتے خون کو دیکھ کر تڑپتی اور ان کی جانب بھاگ کر انہیں قیدی کی طرح اپنے گھیرے میں لیے کھڑے 8-10 ہٹے کٹے آدمیوں کو ہٹا کر روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی، غلطی لڑکی تم سمجھتا ہے اس مردود کی کوئی غلطی نہیں ہے تایا خان، ان دونوں
دونوں کی قریب پہنچ کر اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر سلطان کے سینے کی جانب ریوالور کا رخ کرتے غرا کر بولا، نہیں پلیز ایسا مت کریں، میرے سلطان کو یہاں سے جانے دیں پلیز۔ امشال ان کی گرفت میں کسی تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ کر بولی، جبکہ دوسری طرف سلطان کی آنکھوں میں اس آدمی کے ہاتھوں میں اپنی نازک چھوٹی سی بیوی کے بالوں کو دیکھ کر آگ برسانے لگا۔ فضا میں 3 گولیوں کی تیز آواز پر درخت کے اوپر بیٹھے معصوم پرندے ڈر کے مارے اڑ گئے، جبکہ گولی کی آواز پر امشال کا دل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیسی لگی آپ کو یہ جنونی قسم کی ایپیسوڈ؟